بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خط کو میری آخری تدبیر سمجھنا۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اور آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ انتہائی بڑا اہم اور بڑا پریشان کن ہے۔ ملک میں موجودہ آئینی بحران کا ذمہ دار کون؟ موجودہ حکومت یا اپوزیشن؟ ناظرین، جیسا آپ دیکھتے آ رہے ہیں، میرے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اب جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، وہ حکومت ان کو مارشاء اللہ کی طرف یا صدارتی نظام کی طرف لے کے جا رہی ہے ایک سازش کے تحت۔ اب اس سازش کے اندر وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا اپوزیشن کس حد تک کامیاب ہوتی ہے حکومت کو گرانے میں، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پچھلے 2 دن کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جو رولنگ آئی اسپیکر کی، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ کے سامنے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ہر حال میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں گے، ان کا وعدہ کہاں گیا؟ حکومت جو قانون کی پاسداری کی بات کر رہی ہے، وہ ایک طرف قانون کی پاسداری کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف قانون کا مذاق اڑاتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال کے اندر میں ایک حکایت میرے پاس ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور ایک درویش جہنم میں ہے پڑا ہوا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ زیادہ حساب کی وجہ سے جہنم میں ہوگا اور درویش کم حساب کی وجہ سے جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی، بادشاہ درویش سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے جنت میں، اور اس درویش کو بادشاہ کے تقریب دربار میں عہدہ ملنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں چلا گیا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دور کے اندر جہاں اپوزیشن ایک طرف اپنے معاملات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس میں پس کون رہا ہے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جیت گئے، بڑا جشن منا رہے، اچھل رہے۔ حکومت ان کی چلی گئی، وزیر اعظم شپ ان کی ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، ہم جشن منا رہے۔ اچھا، متحدہ والے یہ کہتے ہیں جی ہم جیت گئے۔ چلے وہ اس حد تک تو کامیاب ہے وہ یہ بات کہنے میں کہ جناب علی اب عمران نیازی صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے۔ متحدہ کا مطالبہ یہی تھا، اپوزیشن کا، یعنی متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ یہ تھا کہ قبل از وقت الیکشن کرایا جائے، لیکن جو طریقہ حکومت نے اختیار کیا وہ انتہائی بھونڈا تھا۔ میں جو بات کر رہا ہوں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جیت گئے، اپوزیشن کہتی ہے ہم جیت گئے، پر انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے کہ اس سارے کھیل کے اندر جو نقصان ہوا ہے وہ مڈل کلاس طبقے کا ہوا ہے۔ دیکھیں، مڈل کلاس طبقے کی طرف کسی کا بھی اس وقت وہ ذہن نہیں جا رہا۔ ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور عدم تحفظ، اس کی طرف نہ ہی حکومت نے سوچا، نہ ہی اپوزیشن تو خیر حکومت کو گرانے میں لگی ہوئی تھی اور حکومت جو ہے وہ حکومت بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو ایسے کڑے وقت کے اندر عوام کے متعلق کون سوچتا؟ تو وہی سامنے آ رہا ہے کہ عوام کی کسی نے نہیں سوچی، نہ کوئی عوام کی اب سوچ رہا۔ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، ایک جسے میں یہ کہتا ہوں باقاعدہ طور پر کہ ایک غلط رولنگ کے تحت، ایک انتہائی نامناسب رولنگ، غیر قانونی غیر آئینی رولنگ کے تحت جو ہے وہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس مؤخر کر دیا جلد بازی کے اندر۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پیچھے سے کوئی سیلاب یا زلزلہ آنے والا ہے، یا جو بیرونی قوتیں ہیں وہ یہاں گھس کر اسمبلی کے اندر ان کو اسپیکر کو اٹھا کے لے جائیں گی یا ماریں گی یا ان پہ گولیاں چلا دیں گی، بس جلدی سے رولنگ دے کے بھاگ جاؤ۔ تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کھلاڑی آخری دم تک، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ آخری بال اور کہ آخری اوور کی آخری بال تک جو لڑیں گے نہیں، وہ آخری بال کی آخری اوور تک لڑے نہیں، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، وکٹ اٹھا کے لے کے بھاگ گئے۔
اور انہیں امید تھی کہ کسی وقت بھی کوئی اوپر سے جو ہے وہ امپائر کا اشارہ آ جائے گا، وہ اوپر والے امپائر کی طرف دیکھ رہے تھے کوئی مے برسا دے گا، ہمارا ٹیسٹ میچ وڈرا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ مے برسا، نہ نیچے والے امپائر نے انگلی اٹھائی کسی کو ناک آؤٹ کیا۔ تو آخر کار بالآخر انہوں نے اپنی خیر اس میں منائی کہ ہم وکٹیں اکھاڑ کے اور پچ اکھاڑ کے بھاگ جائیں۔ ناظرین، یہ ایک عمل جو غیر جمہوری عمل ہوا ہے، غیر سیاسی عمل ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے گی وہ کم ہے، لیکن میں اپوزیشن کو بھی کوئی مبارکباد پیش نہیں کروں گا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا۔ اب ٹھیک ہے، اب جب حکومت کو حکومت چلی گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، تو آپ تو چاہ رہے تھے نا قبل اس وقت الیکشن ہو جائے، آپ تو 2021 سے ہی جناب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا سال ہے، 2021 الیکشن کا سال ہے، تو اب 2022 کو الیکشن کا سال بنا لیجئے، الیکشن لڑیے، میدان میں اتریے، اور ہمارے عسکری ذمہ داروں، عسکری اداروں کی جو ذمہ داری ہے کہ ملک کے عوام کے لیے جو یقین جانیے آنے والے کچھ عرصے اور زیادہ تکلیف دہ اور پریشانی کا ہوگا، پھر وہی نعرے، پھر وہی تماشا، اور ہم عوام جن کے سر پر یہ لوگ جیتتے ہیں، جن کے ووٹ سے یہ لوگ جیتتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں اور جناب علی دولت بھی کماتے ہیں، ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا انہوں نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر رولز اور لا کے اندر تبدیلی کر کے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک جب 3 اپریل کو جو ہے ایک سیاہی والا دن قرار دیا جانا ہے، تو ایک کام اور بھی کیا جائے کہ ساری جمہوری جماعتوں کو جو ہے نا پابند کر دیا جائے کہ جو بھی ان کا مینوفیکچر ہے، جو بھی ان کا پروگرام ہے، وہ پروگرام الیکشن کمیشن کے پاس ودن دی 15 days رجسٹرڈ کرایا جائے۔ اس کے بعد انہی سیاسی جماعتوں کو کہ جن کے پاس کم سے کم 2 سے 5 لاکھ ووٹر ہوں گے، انہی کو الیکشن میں سیاسی جماعت کے طور پر لڑنے کی اجازت دی جائے گی، اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن لڑایا جائے۔ ایسا نہ ہو کرایا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت نے 20% ووٹ لیے جیسے ابھی ماضی میں ہوا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ 70% ووٹ پڑے، لیکن وہ حکومت کر رہی ہے جس کو 20% ووٹ ملے تھے۔ اسی لیے یہ سارا گورکھ دھندا چلا، اس لیے لوگوں نے جناب علی یہ سارے معاملات کیا۔ اب ایک اور بات میں خاص طور سے پوری قوم کی جانب سے اپنے عسکری اداروں کے ذمہ داران سے پوچھوں گا اور یہ کہوں گا کہ وہ خط جس کا نیازی صاحب نے واویلا مچایا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قومی اسمبلی کا تحریک عدم اعتماد کو سبوتاج کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے، اسپیکر کی رولنگ آئی ہے، وہ خط اگر سچ ہے اور حقیقت ہے تو وہ خط منظر عام پر لایا جائے، اور جو کردار اس کے اندر ہے، میں ان کرداروں کی بات کروں گا خاص طور سے، ان کرداروں کو واقعی قرار سزا دی جائے۔ اگر وہ خط سچا ہے اور اپوزیشن کے ذمہ داران، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے جناب علی شہباز شریف ہو، چاہے جناب علی کوئی بھی ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی ادارے کے ماتحت نہیں ہے۔ ماضی کے اندر بھی فہمیدہ مرزا کی رولنگ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنڈم کر دیا تھا، اور سابقہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کو سزا بھی دی تھی، اور وہ سزا چاہے مختصر سی تھی لیکن سزا دی گئی تھی۔ رولنگ اسپیکر کی وہ ہماری سپریم لا قانون ایجنسی سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ قانون ہے تو مجھے نہیں معلوم، اور اگر قانون ہے بھی تو بھی غلط قانون ہے۔ اس میں تصحیح کی جائے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اسپیکر نے کیا پہلے عدم اعتماد کی پٹیشن کو وقت پر نہیں لگایا، وہ بھی آرٹیکل 6 کا زمرے میں آتا ہے، پھر ڈپٹی اسپیکر نے جو کھیل کھیلا اور جو وزراء نے وہاں قرارداد پیش کی، یہ سارے اگر وہ قرارداد جو پیش کی گئی تو اس قرارداد پیش کرنے کے بعد اپوزیشن کو موقع کیوں نہیں دیا گیا کہ وضاحت کرے کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور ثبوت کہاں ہے
خالی قرارداد پیش کر دینا بغیر ثبوت کے اور اس کو اسپیکر فوری طور پر ون ون مان کر اس پر رولنگ جاری کرتے، یہ سارا کام اجرت میں، اور یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں جس جلد بازی میں سارا کام کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ کسی بھی طرح سے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں ہونے دینا، جو ایک جمہوری حق تھا سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، ملکی الیکٹک ممبران کا، اس کو کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ یہ قانون کی وائلیشن کی گئی ہے، تو جو لوگ اس قانون کی وائلیشن کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر دونوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ انہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو دونوں کو سر عام اب معافی نہیں ملنی چاہیے، سر عام ہینگ کر دیا جائے، انہیں لٹکا دیا جائے۔ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے جذبات کو، دلوں کو اور جو ہے وہ رون ڈالا، اور انہوں نے پاکستان کے قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو رون ڈالا، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے ناانصافی کی ہے تو تحریک انصاف کو اور ان کے تمام ذمہ داران کو، ان کے تمام وزراء کو کٹہرے میں لا کے انہیں فوری طور پر رمضان المبارک اس مبارک مہینے میں 27ویں رمضان آنے سے پہلے، 27ویں شب آنے سے پہلے، کہ جس شب میں یہ پاکستان ہمیں ملا تھا، اس پاکستان کے اندر جتنا گند ہے، جتنا کچرا ہے، جتنے غلیظ لوگ ہیں، چاہے وہ اداروں کے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہیں، چاہے وہ صحافیوں میں سے ہیں، بہت سارے زرخرید صحافی جو طرح طرح کی باتیں اور میڈیا پہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، ان سب کو جناب علی اس میں شامل کیا جائے، اور ان سب کے خلاف ایک قانونی کارروائی کر کے، اور یہ قانونی کارروائی کون کرے گا، اس پہ میں گزارش کروں گا پاکستان کے 22 کروڑ عوام ملک کے ساتھ اس طرح کی کھلواڑ کو بند کیے جانے کی اپیل کرتے ہیں۔ قوم کو چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتائے کہ جو خط امریکہ کی توسط سے آیا ہے وہ واقعی سچ تھا، وہ حقیقت تھی، تو اس کو جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ جھوٹ تھا تو اس جھوٹ کو بھی عوام کے سامنے لایا جائے، اور اگر واقعی ایک خط کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بحیثیت ایک صحافی کہہ لیں، چاہے بحیثیت ایک پاکستان کا مخلص سپاہی کہہ لیں، ایک بحیثیت ایک پاکستانی کہہ لیں، کہ آج سے 20 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے، حکیم محمد سعید صاحب نے 1996 میں ان کی کتاب چھپی ہے، اس میں باقاعدہ تحریر ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور ایک بیان میرے پاس محفوظ ہے، مجھے اگر مل جاتا ہے تو ایک لمحے میں آپ کو وہ بیان سنواتا ہوں۔ اس میں جناب علی اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین، مذہبی اسکالر، جو جماعت اسلامی کے بڑے قریب تھے، انہیں بڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے ایک مصدقہ لیڈر مانا جاتا ہے، انہوں نے جناب علی اپنے بیان میں کیا کہا، یہ آپ سن لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب علی ملک کے ساتھ کس نے اور کب کس طرح کا کھلواڑ کیا۔ یہ ان کا بیان ہے، میں انہی کی آواز میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ شروع ہوئی اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے دادا عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا۔
کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. میں مسلمان ہوں. وزیر اعظم کے قریب ایک آدمی بیرون نیشنل پاکستان کا نیشنل نہیں ہے, وہ اسرائیل کے لیے لابی کر رہا ہے اسلام آباد میں سبنا آباد کی نہیں بات کر رہا, حادثہ آباد کی نہیں کر رہا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے, لیکن افسوس کہ ہمارا رہبر سویا رہا یا جان بوجھ کے آنکھیں میٹ لی, بند کر لی. بڑی خبر دی ہے بھٹی صاحب, آپ کیا کرا رہے ہیں. میں بھٹی صاحب آپ کو 2-3 خبریں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. ان کے جو 52 اراکین کی جو ٹیم ہے, جس میں کچھ منتخب اور کچھ غیر منتخب اراکین ہیں, ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں یقیناً, اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کے علم میں بات نہیں ہے, لیکن وہ خود تحقیق کریں تو بہتر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حساس ادارے جو ہیں ISI اور IB مجھے ہر بات بتاتے ہیں, یہ بات پوچھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مہینوں میں جنہوں نے اس تلویب کا دورہ کیا. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ جی ناظرین. جی ناظرین, آپ نے سنا ایک طرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے, اور دوسری طرف دوسرے ہمارے ٹی وی کے بڑے جسے کہتے ہیں مصدق خبر دینے والے اینکر حضرات, انہوں نے یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں. اب میں بحیثیت ایک پاکستانی شہری اپنے مسلح اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جس بنیاد کے اوپر انہوں نے, جس خط کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ رولنگ پیش کی اور جو ہے وہ ووٹنگ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو کالعدم قرار دے دیا, تو ہمارے پاس تو پہلے سے شواہد موجود ہیں, کتابی صورت میں لکھے ہوئے ورقے موجود ہیں. جیسا ورقہ انہوں نے دکھایا ویسے لکھے ہوئے ورقے ہمارے پاس موجود ہیں کہ عمران نیازی صاحب کو بیرونی سازش کے تحت پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا. تو اگر بیرونی سازش کے تحت ہی سارے کام پاکستان میں ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو پھر یہ عمران نیازی صاحب کی حکومت, جیسے میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق پورا حلف نہیں اٹھایا. اور اب انہوں نے ان تمام چیزوں کی باقاعدہ طور پر اپنی اس جسے کہتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال ہی بھول گیا, انہوں نے سارے سیاسی معاملات کو اکھاڑ پچاڑ کر کے ایک افراتفری کی طرف ملک کو جو ہے نا گامزن کر دیا. یعنی انہوں نے رولز آف لا کو بھی فراموش کر دیا. انہوں نے جناب علی جو ان کو منصب ملا تھا اس کی تو انہوں نے کبھی پاسداری کی نہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کے دلوں کو بھی دھچکا دیا ہے. انہوں نے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ باضمیر لوگ ہیں, جو لوگ شعور والے لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پٹواری ہیں, یا میں ان کی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو جیالے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یوتھی ہیں. میں ایک متوسط طبقہ جو شعور رکھتا ہے, جو پاکستان کی اصل اساس ہے, کہ جن کے اسلاف نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا, جو پاکستان کو ٹیکس بھی دیتے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط بھی رکھتے ہیں, جو پاکستان کے قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ ان تمام کے دلوں کی دل آزاری ہوئی ہے. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایکشن لے, اس پہ ہمارے ادارے بھی ایکشن لے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے, سچ کو عوام کے سامنے کلین اور شفاف کر کے لایا جائے اور جھوٹ کو تخت دار پر لٹکایا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.